سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات بک 3 کا لیسن نمبر 5 ہے اس وقت جس کا ہم نے آغاز کرنا ہے، اور یہ بھی بیسیکلی مجہول ہی کے حوالے سے ہے، لیکن یہ مجہول ہے ان افعال کا جو اجوف کہلاتے ہیں. اجوف فعل مجہول کے طور پر یعنی پیسو وائز کے طور پر کس طریقے سے آئیں گے؟ اجوف کہتے کس کو ہے؟ جن کا واو این کلمہ ویک ہو، جن کا این کلمہ ویک ہو، جیسے قالا ہے نا. قالا از ایکچولی کاف واو اور لام ہے. قالا سے مضارع بنتا ہے یقولو. تو یہاں آپ اگر نوٹ کریں تو یہ ہے این کلمہ. این کلمہ یہاں پہ کیا ہے؟ ایکچولی واو ہے. الف واو اور یا یہ ویک لیٹرز ہیں. تو وہ افعال جن کا این کلمہ ویک ہو، یعنی این کلمہ یا واو ہو یا ہو، وہ فعل اجوف کہلاتے ہیں. اس سے پہلے سالم فعل جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، آپ نے کہا جی فتح ہے، تو اس کا تو مجہول بالکل سمپل تھا، آپ نے کہا فتح. نصرہ تھا، آپ نے کہا جی نصرہ. آپ نے این کلمہ جو فا کلمہ تھا اس کو ضمہ دیا اور ماضی میں، اور این کلمہ کو آپ نے کسرہ دے دیا. سالم فعل میں سیدھا سا مجہول بن گیا. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قالا سے ہم بنانا چاہتے ہیں پیسو وائس کا انداز میں، اس کا ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں. اب اصولاً جو پریکٹس ہم نے یہاں تک کی ہے اس پریکٹس کے مطابق یہاں پہ ضمہ آنا چاہیے، اور یہاں پہ تو ویسے ہی کوئی چینج نہیں آتی، اور اس کے نیچے کسرہ آنا چاہیے کیونکہ اس کا این کلمہ یہی ہے نا. یہ فا کلمہ ہے، یہ این کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. فا کلمہ کے اوپر ضمہ، این کلمہ کے نیچے کسرہ. تو یہ ایک عجیب سی چیز بن گئی. اب آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک، اب دیکھیں اس کو اگر میں الف، جیسے میں نے کہا کہ الف اصل میں واو تھا، اس کو میں واو لکھوں تو یہ کوویلا بن جائے گا. ٹھیک، اب اگر اس واو کو میں یا میں بدل دوں، یہ کچھ اس طرح کی چیز بن جائے گی. الف واو اور یا تو آپس میں انٹرچینجبل ہے، یہ بدل سکتے ہیں. پڑھنے میں ابھی بھی پرابلم ہے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو کسرہ دیتا ہوں، اس کو سکون دے دیتا ہوں، کیونکہ ایکچولی الف سکون کے ساتھ چل رہا تھا. اب پڑھنے میں سہولت ہے مجھے نا. تو قیلا، تو قالا سے مجہول بنے گا قیلا. اٹ واز سیڈ. قالا کا مطلب ہی سیڈ. قیلا مینس اٹ واز سیڈ. قیل ارجعوا، اٹ واز سیڈ لوٹ جاؤ. اسی طریقے سے
فعل ہے زادہ. زادہ سے اب اسی بالکل پیٹرن پر مجہول بنے گا زیدہ. یعنی آپ سمجھ لیں کہ الف ول چینج انٹو یا اور فا کلمہ کو کسرہ مل جائے گا, اور جیسے الف یہاں سکون کے ساتھ تھا ایسے یہ یا بھی سکون کے ساتھ ہی رہے گا. مثلا ایک فعل ہے خریدنا, باع, باع سے بن جائے گا بیع. تو یہ اجوف میں ماضی سے آپ نے ماضی سے آپ نے جب بنانا ہے مجہول تو یہ قالا سے بن جائے گا کیلا. اسی طریقے سے مضارع سے یہاں واو الف میں بدل جائے گا. یہاں الف یا میں بدلا تھا, یہاں واو الف میں بدلے گا. اسی طریقے سے علامت مضارع یو کے ساتھ, اور این کلمہ سکون کے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی سکون کے ساتھ رہا, یہاں پہ بھی سکون کے ساتھ تھا, یہاں پہ بھی سکون کے ساتھ رہا, اور آخری علامت ویسے بھی اس پہ ضمہ آتی ہے, اس پہ بھی ضمہ آئے گی. تو قال سے کیلا اور یقول سے یقالو. زادہ سے زیادہ سے مجہول بنے گا زیدہ, اور یزیدو سے بنے گا یزادو. جیسے یہ یقالو تھا ایسے یہ یزادو بن جائے گا. باع سے مضارع بنتا ہے یبیع, باع سے اب مجہول بنے گا بیع, اور اس سے مجہول بنے گا یباع. ٹھیک, تو مجہول اجوف سے مجہول بنانے کا طریقہ کار یہ ہے. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی آپ کو. نان سالم یہی ہے, یہ سارے جیسے یہ بھی نان سالم کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی نہ کوئی لیٹر ویک آئے نا, پہلا لیٹر ویک آ جائے, دوسرا ویک آ جائے, تیسرا ویک آ جائے, تو یہ سارے نان سالم فعل کہتے ہیں. نان سالم فعل سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم الفاعل کیسے بنیں گے. یعنی دوسری چیز یہ ہے غیر سالم فعل ہو غیر سالم فعل سے اسم فاعل بنانا چاہتے ہیں ہم. نمبر 1 ہے مضاف فعل نا. مضاف فعل کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا عین اور لام کلمہ آئیڈینٹیکل ہو, عین اور لام کلمہ دونوں سیم ہو. یہاں دیکھیں یہ اصل میں کیا تھا, یہ یوں ہے نا, عین کلمہ یہ لام کلمہ ہے. جب ہم نے ملایا تو یہ پڑھنے میں آیا, اور یوں بھی اس کو بھی پڑھیں گے تو پڑھیں گے یہی حج. اسم الفاعل بنائے اس سے, دیکھیں فعل تھا ناصارہ, آپ نے بنایا ناصرن, اسم الفاعل. یہاں سے بنائیں گے تو یہ بن جائے گا حاججن. پھر اس کا یہ کسرہ ختم کر کے اس کو مدغم کر دیا جاتا ہے تو یہ آ جاتا ہے حاجن, ایک حاجی, حاجن. اسی سے اجوف واوی دیکھیں, یہ اجوف واوی ہے نا آپ کے پاس. فعل اگر اجوف واوی ہو جیسے قالا ہے, قالا سے بنائے. قالا میں نے کہا نا ایکچولی قالا از قوالا,
جیسے یہ نصر ہے، اب اگر اس کو دیکھیں تو یہ کا والا ہے نا. اب اس سے اصولاً اگر آپ بنائیں گے اسم فاعل تو یہ کیا بننا چاہیے؟ فاعل قابل. یہ واو جو ہے یہ پھر حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں قائل. اجوف یائی دیکھیں، اجوف یائی کون سے؟ مثلا زادہ. زادہ از ایکچولی زیادہ. زادہ یزید، مضارع پہ جا کے پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ یہ کون سا تھا. تو زادہ یزید ہے تو یہ زا یا دال ہے بیسیکلی. اس سے بنائیں اسم فاعل، یہ بن جائے گا زاید فاعل، اور پھر یہ آ جائے گا زائد. واو جو ہے یا جو ہے وہ پھر حمزہ میں بدل جائے گا زائد. اسی طریقے سے ناقص واوی اگر آپ دیکھیں، ناقص واوی کون سے؟ مثلا دعا مضارع ہے یدعو. ٹھیک، یعنی ایکچولی یہ کیا ہے؟ یہ دال عین اور واو کے ساتھ ہے نا. بنائیں، سوری، یہ آ جائے گا دائون، اور پھر یہ واو ختم ہو جاتا ہے تو یہ کہہ جاتا ہے دائن. یا الف لام کے ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ آئے گا الدائی، پکارنے والا. نکرہ فارم میں اسی طریقے سے جیسے نجا ینجو ہے تو یہ بن جائے گا ناجون، اور یہ نکرہ فارم میں آ جائے گا پھر ناجن الناجی. کلیئر بات؟ یعنی یہ اجوف، یہ ناقص واوی ہے. اب ناقص یائی دیکھیں، ناقص یائی کا فعل ہے مثلا سقا یسقی، سین قاف اور یا ہے نا، تو یہ اسم فاعل سے بنے گا اصلہ، یہ بنے گا ساقیون فاعلن کے وزن پر، لیکن پھر یہ بھی اس اوپر والی کی طرح آئے گا ساکن، جو کہ الساقی. تو یوں اسم فاعل جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے فاعلن کے وزن پر. اس کے بعد نمبر 3 ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہوئی نا کہ مجہول کیسے بنے گا، اسم فاعل کیسے بنے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اسم مفعول کیسے بنے گا. یہ بھی بن سکے اسی طریقے سے جو فعل ہوگا مضاف، اس میں یہ ریگولر، جیسے ہم باقیوں میں بناتے تھے، جیسے نصرہ سے ناصرن تھا تو نصرہ سے یا نصرہ سے ہم نے بنایا تھا اسم المفعول منصور. ایسے یہ بنے گا مثلا ردہ ہے فعل، مضاف ہے نا، یہ دونوں دال ہے،
تو یہ بن جائے گا مردود. اسی کے سے فعل ہے سرّ، سرّ سے اسم مفعول بن جائے گا مسرور. ادا سے معدود. سبّ سے مسبوب. اجوف واوی. اب دیکھیے پیٹرن کیا ہے. پیٹرن ہے یہ نا، آپ اس پیٹرن پہ لائیں. تو کالا سے مقبول بننا چاہیے اوریجنلی. کالا سے اوریجنلی مقبول بننا چاہیے، جو پھر مقول بن جاتا ہے. نارمل پریکٹس میں پھر یہ آتا ہے مقول. لام یلومو سے اصل میں بنے گا ملووم، اور اس پھر یہ آ جائے گا ملوم. یعنی فارمولے کے تحت تو مفعول یہ فارمولہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے سکون کو فتح سے بدل دیا اور اس کی حرکت کو سکون سے بدل دیا اور یہ واو غائب کر دیا. آپ نے کہا دیا ملوم مقول. تو یہ بیسکلی مقول بھی اسی طرح بنا نا، اس میں ہم نے ضمہ دیا نا. آپ نے دیکھیں یہ مقبول تھا، آپ نے یہ ضمہ اس کو شفٹ کیا اور یہ واو ڈراپ کر دیا سکون والا، تو مقول کر دیا آپ نے. دونوں کا ایک فارمولہ نہیں ہے، دونوں کا ایک فارمولہ ہے. ہاں دونوں میں ایک ہی فارمولہ ہے. آپ دیکھیں نا اوریجنل فارمولے میں یہ سکون کے ساتھ تھا، یہاں آپ نے اس کو ضمہ دے دیا. یہ سکون کے ساتھ تھا، یہاں آپ نے اس کو لیکن فتح دی. ملوم، بلکہ ملوم یہاں پہ بھی فتح نہیں ہے، یہاں پہ بھی ضمہ ہی ہے نا. ٹھیک، فارمولہ ایک ہے. یہاں دیکھیں یہ سکون کے، یہ ضمہ کے ساتھ ہے، یہاں آپ نے اس کو سکون دے دیا. یہ ضمہ کے ساتھ ہے، یہاں آپ نے اس کو سکون دے دیا. یہاں واو سکون والا ہے، یہاں آپ نے واو سکون والا ڈراپ کر دیا. یہاں واو سکون والا ہے، یہاں واو سکون والا آپ نے ڈراپ کر دیا. تو سیم فارمولہ ہے. اس کے بعد اجوف یائی، مثلا زیادہ یزید تھا. اب دیکھیے فارمولے کے تحت کیا بننا چاہیے. مز یودن. اس کے اوپر اگر میں لکھوں تو نوٹ کریں، مز یودن مفعول کے وزن پر. لیکن اس کے بعد پھر اس پہ جب چینجز آتی ہیں تو یہ یوں ہوتا ہے کہ آپ اس زا کو کسرہ دیتے ہیں اور اس کو سکون دے دیتے ہیں. وہی کام آپ نے کیا. یہاں آپ نے اس کو ضمہ دیا تھا، یہاں آپ نے اس کو کسرہ دے دیا. یہاں واو سکون کے ساتھ تھا، یہاں یا سکون کے ساتھ ہے. تو مزیود اوریجنلی زیادہ یزید سے اسم المفعول بنے گا مزیود.
لیکن بائی پریکٹس پھر یہ بن جائے گا مزید. اسی طریقے سے کالا یقیلو، یہ کالا وزن کرنے والا. اس پیٹرن پر لائیں، یہ بنے گا مک یولن. دیکھیں مکیول، اور پھر یہ بنے گا مکیل. تو یہ اجوف واوی کا یہ انداز ہوگا، اجوف یائی کا یہ انداز ہوگا. اس کے بعد دیکھیں ناقص کا. ناقص یائی، بلکہ ناقص واوی پہلے دیکھ لیں تاکہ پریکٹس ٹھیک رہے آپ کی. ناقص واوی تھا آپ کے پاس دعا یدعو، دعا یدعو سے یہ ہونا چاہیے کیا؟ مد او ون مف او لن. ٹھیک، اور پھر یہ بن جاتا ہے مد ون. اس کو شد دے دیتے اور اس کو یعنی ان دو کو یوں سمجھ آپس میں ملا دیا پھر مد ون. تو یہ مفعول کے بعد یہ مد ون بن جائے گا. اسی طریقے سے تلا یتلو سے متلو ون، اور پھر یہ آ جائے گا مطلوبن. اب ہے ناقص یائی. مثلا بنا یبنی ہے، اب دیکھیے ہونا کیا چاہیے؟ مب originally it should be like this، لیکن پھر یہ پڑھنے میں آتا ہے مبنیون. مبنیون. اسی طریقے سے شوا یشوی یہ بن جائے گا مشبویون، اور یہ آ جائے گا مشویون. یوں آ جائے گا. تو یہ اسم المفعول بنانے کا طریقہ کار ہے. کلیئر یہاں تک؟ بس یہ کانسیپٹس یہاں تک ہی تھے.